بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاص واقعات کس کس عمر میں ہوتے رہے اور کون کون سی ازواج سے نکاح کس عمر اور کن حالات میں ہوا اور کس زوجہ کا کیا نمبر تھا۔ یہ بہت مختصر اور معلومات سے بھرپور ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا۔ احمد نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، مطلب قاسم کے والد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مختلف مورخین کی آراء کے مطابق مختلف ہے۔ 12 ربیع الاول بروز پیر 571 عیسوی اور 9 ربیع الاول بروز پیر 570 عیسوی بھی بتائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے۔ واپسی میں یثرب کے مقام پر بیمار ہوئے اور عالم جوانی ہی میں وہیں انتقال کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے 5 سال کے درمیان دائی حلیمہ کے پاس تھے تو پہلا شق صدر کا واقعہ ہوا، مطلب یہ کہ 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سینہ چاک کر کے نکالا، تشتری میں رکھ کر دھویا اور واپس لگا دیا۔ پوری زندگی میں 3 بار یہ واقعہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پاس آ گئے۔ والدہ آپ کو اپنے ساتھ والد کے مزار کی زیارت کے لیے لے گئیں۔ 1 مہینہ وہیں مکے میں قیام کیا۔ وہاں ان کی صحت روز بروز خراب ہوتی چلی گئی اور واپس مکہ آتے ہوئے راستے میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سفر میں ایمن بھی ساتھ تھیں، لہٰذا ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لے آئیں اور دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ 6 سال سے 8 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے۔ دادا نے آپ کو بہت ہی لاڈ اور پیار سے رکھا، مگر 2 ہی سال بعد دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا سے جاتے وقت دادا اپنے 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اب متوسط الحال چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نیا موڑ شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود موج مستی کے بجائے اپنے کام خود کرنے لگے۔ چچا کی خدمت، جنگل میں پورا دن بکریاں چرانا، شام تک کھانے کے بغیر رہنا، درختوں سے بیر کھا کر گزارا کرنا وغیرہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حالات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو پہلی بار چچا ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ تجارتی قافلے میں ملک شام لے گئے۔ راستے میں شہر بصرہ کے مقام پر بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا جو نہ کبھی خیمے سے نکلتا تھا نہ کسی مسافر سے بات کرتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ جیسے ہی قافلہ نمودار ہوا ہے تو آس پاس کے تمام درختوں کی ٹہنیاں جھک گئی ہیں اور تمام پتھر بھی جھک گئے ہیں اور قافلے میں موجود ایک بچے کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور پھر کارواں نے جس درخت کے نیچے پڑاؤ کیا اس کی ٹہنیاں بھی جھک گئیں، تو راہب فوراً سمجھ گیا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کا ذکر تمام الہامی کتابوں میں آخری نبی کی حیثیت سے ہے۔ لہٰذا اس راہب نے سب کچھ ابو طالب کو بتا دیا اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ اس بچے کی سخت نگرانی کریں اور یہودیوں کے حسد سے بچائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس مکہ بھیج دیا گیا۔ 15 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار اور حلف الفضول میں شرکت کی۔
تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، صاف گوئی اور بے شمار صفات سے متاثر ہو کر 40 سالہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو خانہ کعبہ میں 2 ناخوشگوار واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، دوسرا یہ کہ سیلاب اس کے کچھ حصوں کو بہا کر لے گیا، لہٰذا رومی معمار 10 قبیلے اور بزرگوں کے مشورے سے خانہ کعبہ کو ڈھا کر نئے سرے سے تعمیر کرنے کے مشورے پر عمل شروع ہوا۔ ہر قبیلے نے بڑھ چڑھ کر تعمیر کے کام اور اخراجات میں بھی حصہ ڈالا، مگر جب بات حجر اسود نصب کرنے کی آئی تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اسے موقع ملے، یہاں تک کہ بات بگڑ کر خون خرابے تک آ گئی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مصلحت سے کام لیتے ہوئے چادر میں حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے بڑوں نے چادر کو چاروں طرف سے پکڑا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کونا پکڑا اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے جا کر نصب کر دیا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز نبوت ہوئے، جس میں 13 سال مکی اور 10 سال مدنی دور نبوت کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 41 سے 43 سال کی عمر تک خفیہ دعوت تبلیغ کی۔ 44 سال کی عمر میں اعلانیہ دعوت تبلیغ شروع کر دی۔ 45 سال کی عمر میں حضرت ارقم کے مکان کو دار ارقم میں مرکز تبلیغ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 2 ہجرتیں حبشہ کی جانب ہوئیں۔ 47 سے 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم اور بنی مطلب قبائل، مطلب چچا ابو طالب کے خاندان والوں سمیت شہر مکہ سے نکال کر شہر سے دور 3 سال کے لیے گھاٹی میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا گیا، جہاں آپ سب نے انتہائی سختیاں، ہر طرح کے گھریلو سامان کے بغیر فاقوں میں 3 سال گزارے۔ مکہ کی مالدار ترین خاتون کے پاس صرف ایک مٹی کی ہانڈی اور ایک پیالہ تھا۔ ایک دن وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا، گرمی سے کھالیں جھلس گئیں۔ ان تمام سختیوں کی وجہ سے 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چل بسیں اور انہیں کفن کے بغیر ہی چادر میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی بیمار ہو کر 86 سال کی عمر میں چل بسے۔ 51 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح تقریباً ہم عمر خاتون حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن کے شوہر شہید ہو چکے تھے۔ اسی سال آپ نے طائف کی طرف تبلیغی سفر کیا۔ 52 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر سے ہوا، مگر رخصتی نہیں ہوئی۔ 54 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد قباء کی بنیاد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ میں رکھی۔ 55 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر آئیں۔ 58 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح بھی شہید کی بیوہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح جن سے ہوا وہ کچھ ہی مہینوں تک زندہ رہیں، اور وہ تھی ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے شوہر جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا نکاح بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کی بیوہ سے ہوا۔ 59 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو کہ غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ تھیں۔
60 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں نکاح جویریہ بنت حارث سے ہوا، جو کہ دشمن قیدیوں میں لائی گئی تھیں۔ 61 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں نکاح حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے ہوا۔ ان کے شوہر بیماری میں وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں نکاح جنگ خیبر کے قیدیوں میں لائی گئی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور 11واں نکاح عمرہ کے سفر کے دوران ایک انتہائی نیک خاتون میمونہ بنت حارث کی اپنی خواہش پر ہوا۔ قدیم ہسٹری کی کتابوں میں ہمیں 100% درست عمر اور تاریخوں کا حساب نہیں ملتا، مگر یہاں ہمارا فوکس اور سوال یہ ہے کہ کیا جو ہم مسلمان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں تو ہمارا یہ عشق اس وقت کدھر چلا جاتا ہے جب ہماری اپنی یا بھائی بیٹوں بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے؟ بلکہ ہمارے عشق کی تو یہ حالت ہے کہ ہم بیٹھ کر سکون سے پانی بھی نہیں پی سکتے، اپنے ہی فائدے کی خاطر ہی صحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے عمل کریں گے؟ اس تمام معلومات میں ہمارے پاس سوچنے کے لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ آخر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کی، مختلف عمروں کی اور مختلف سچویشن میں ان تمام خواتین سے نکاح کیا، اور وہ بھی 50 سال گزرنے کے بعد کیا۔ اپنی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔